فضیلت قربانی، قربانی کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جامع ترمذی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے دن کے اندر اولاد آدم کا کوئی کام اللہ کے نزدیک وہ مقام نہیں رکھتا جو جانور کا خون بہانا شان رکھتا ہے۔ قربانی والے دن اللہ کی ذات کو جتنا جانور کی قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا جتنا پسند ہے، اس دن کوئی اور کام اتنا پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسند کام اللہ کی ذات کو قربانی کے دن میں وہ ہے کہ راہ خدا کے اندر قربانی کی جائے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، دیگر اجزاء کے ساتھ۔ قربانی کا جانور اتنی شان رکھتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر خوشی خوشی سے قربانی کیا کرو، ذوق شوق کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ آج کچھ لبرلز کو یہ بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ غریب کو دے دو پیسے، شادی کر دو۔ جو شیطان ان کو چابی دے دیتا ہے پھر وہ اس مسئلے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ جس رب ذوالجلال نے پیدا کیا، جس نے عمل کو پسند کرنا ہے، وہ رب اس دن کے اندر قربانی کے سوا کوئی دوسری چیز پسند ہی نہیں فرماتا۔ جس اللہ نے قبول کرنا وہ رب فرماتا ہے کہ اس دن قربانی کرو، صرف یہ عمل تمہارا سب اعمال سے زیادہ قبولیت کے درجے پہ فائز ہوگا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن جو روپیہ قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس روپے سے زیادہ پسندیدہ کوئی دوسرا روپیہ نہیں۔ جس مال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا مال قرار دے رہے تو وہ کتنا اچھا مال ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے طلب ثواب کے لیے خوشی سے قربانی کی تو یہ قربانی قیامت کے اس کو کیا فائدہ دے گی؟ کانت لہ حجابا من النار، یہ جانور قربانی کا قیامت والے دن جہنم سے اس کے لیے حجاب بن جائے گا، وسعت ہونے کے باوجود بندہ قربانی نہ کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں جس بندے کے پاس وسعت تھی قربانی کرنے کی لیکن اس نے پھر بھی قربانی نہیں کی، پر اب وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے۔ استطاعت تھی اس کے ہاں، مال بھی تھا اس کے پاس، لیکن نوست کو غالب آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ میں کیوں مال اپنا ضائع کروں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے سید عالم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہوں نے تو اپنا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ یعنی یہ ہے فلسفہ قربانی کہ اگر اللہ کی ذات اور شریعت اور دین بندے کی اپنی جان مانگے تو بندہ جان پیش کرے، اگر دین اولاد کی جان مانگے تو بندہ اولاد کو براہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر جس وقت جان اور اولاد اور مال ہر چیز، اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی دین کے سامنے قربان کر دے۔ شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو خواہشات انسان کو دین کے راستے سے روکتی ہیں تو قربانی کا فلسفہ امت کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو
اور پھر جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے اور انہوں نے مینڈا کیا، پھر آگے یہ سنت بنی، تو پھر جب اس سے پیچھے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اپنا بیٹا قربان کرنے کا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو جب یہ ہے اللہ کے بندے ہونے کی شان کہ جو رب کا حقیقی بندہ بنے، وہ پھر اللہ کے حکم کے سامنے نہ اپنی جان دیکھتا ہے، نہ اولاد کی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ سب کچھ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے زیر کر دیتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تمہارے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا فما لنا فیہا، اے میرے نبی علیہ السلام اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر تمہیں نیکی دی جائے گی۔ اللہ اکبر! ہمارے دین نے کتنی آسانیاں دی ہیں اپنی امت کو کہ جو جانور قربان کرتا ہے یہ قربانی کا ثواب علیحدہ ہے، اس کے بدن پہ جو کھال ہے، کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، رب قدوس ہر بال کے برابر بھی بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ عید الضحیٰ کے دن، آج کے دن ہم سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس بندے نے اس طرح کیا اس نے سنت کو پا لیا، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کیا نماز سے، فرمایا وہ خون ہے جو تم نے بہایا اور تمہارے لیے وہ گوشت۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہلے قربانی کر لی تھی، اور کیوں کی؟ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے پہلے قربانی اس لیے کی ہے تاکہ میں اپنے ہمسایوں کو اس کا گوشت دوں، تاکہ جن کے پاس استطاعت نہیں وہ جلدی سے کھانا پکا کے کھا سکے، کیونکہ آج کھانے پینے کا دن ہے۔ اب کتنی اچھی نیت تھی کہ میں پہلے اس لیے قربانی کر رہا ہوں تاکہ غریبوں میں اس کو تقسیم کروں، حسن نیت تھی۔ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ قربانی قبول ہی نہیں، اور خلاق کائنات نے اس پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ قربانی تو انہوں نے کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی سرکار سے آگے بڑھنے کو اللہ نے اپنے سے آگے بڑھنا قرار دیا۔ یہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں سے آگے نہ بڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اب صرف 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اور قربانی کے جانوروں میں عمریں ہیں کہ اونٹ 5 سال کا، گائے، بھینس، کٹا، وچھا یہ 2 سال کا، اور بکرا، دمبا، مینڈھا یہ 1 سال کا، اور مینڈھا اگر 6 ماہ کا ہو اور سال کے جانوروں کے برابر کھڑا سال کا لگے تو یہ صرف اس کے لیے ہے کہ یہ لگ جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم وہی ذبح کر لو۔ لیکن ابو بردہ یہ اجازت صرف میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اختیار نہیں، تو یہ کتنا بڑا اختیار ہے شریعت کے اندر، کہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ بکری یا بکرا 1 سال کا قربانی کے لیے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم 6 ماہ کا کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہر کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں، اور ابو بردہ یہ اجازت میں فقط تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی پاور شریعت کے اندر، یہ ہے ان کی شان دین کے اندر کہ اللہ نے احکامات ہمارے آقا علیہ السلام کے سپرد فرما دیے ہیں، اور فرمایا حبیب امت بھی آپ کی، شریعت بھی آپ کی، جس طرح چاہیں امت کو احکامات عطا فرما دیں۔ ابو داؤد شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ سے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی میں نہیں لگتے، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور بلکہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کا طرز عمل رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہوتا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام گفتگو میں جس طرح اشارہ کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان اسی طرح اشارہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ چلتے چلتے اچانک انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے خادم نے کہا کہ یہاں تو کوئی چیز نہیں، آپ نے سر کیوں جھکایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس طرح آج تم میرے غلام کی حیثیت سے میرے جانور کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہو، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے کہ نکیل پکڑ کے یہاں سے گزر رہا تھا۔ کہ اس وقت یہاں ایک درخت تھا اور درخت کی ادھر ایک ٹہنی تھی، اس ٹہنی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو جھکا لیا، اے میرے غلام، آج نہ وہ درخت ہے نہ وہ ٹہنی ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی سنت آج بھی اس مقام پر موجود ہے، میں سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں۔ اور حضرت امام عبد الملک نیشاپوری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ اور بھی بڑا لکھا ہے، کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جلوہ فرما تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام سواری پہ آرام فرما رہے تھے، آگے سے درخت آ گیا، جب سرکار کی سواری قریب ہوئی وہ درخت آدھا آدھا ہو کے آدھا سڑک کے ایک طرف چلا گیا، آدھا سڑک کے دوسری طرف چلا گیا۔ عبد الملک نیشاپوری شرف مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کو آج بھی اسی طرح دیکھا ہے، اور لوگ وہاں جا کے تبرک حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو جانور چرانے کے لیے لے کے جائیں جانور بھی اس درخت کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا 4 جانور ہیں جن کی قربانی نہیں لگتی۔ اب یہ فرمانے کے بعد نا خیال آ گیا کہ یہ اشارہ تو میں نے کیا کہ سرکار نے اس طرح فرمایا، اور وہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والا کوئی بندہ میرے ہاتھ کو رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ جیسا ہی سمجھ لے۔ اصابعی اکثر من اصابعہ ونامل اکثر من اناملہ، فرمان لگے لوگوں یاد رکھنا میری انگلیاں ہر لحاظ سے سرکار کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، بلکہ میری انگلیوں کے پورے بھی رسول پاک علیہ السلام کے پوروں سے چھوٹے۔ کہاں آج مثلیت کے دعوے کرنا کہ ہم نبی جیسے نبی ہمارے جیسے معاذ اللہ، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ کیا ہے، مسئلہ دین کا سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً اجتماع کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں، اور قیامت تک کسی عاشق رسول کا یہ عقیدہ و ایمان نہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم اللہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوارج کو اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے جو مثلیت کے دعوے کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ سرکار کا پیکر پر نور تو پیکر پر نور رہا، ان کی انگلی کے برابر بھی کسی کی انگلی نہیں، اور انگلی کے پوروں کے برابر بھی کسی کے پورے نہیں ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 4 جانور، اور ایک کانا، اور ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں لگتی، اور ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی نہیں لگتی، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگ ظاہر ہو اس کی قربانی بھی نہیں لگتی، اور اتنا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں لگتی۔ یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی نہیں لگتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت قربانی کرتے تو کیا پڑھتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحت مند سینگوں والے چتکبرے یعنی جن میں سفید اور سیاہ رنگ کے مینڈوں کو ذبح کیا، اور جب سرکار نے ذبح کیا تو یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا اللہم منکا ولکا
عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ ہے وہ اپنے غلاموں سے محبت کرنے والے، امت پوری قیامت تک آنے والی ہر فرد کے لیے دعا کی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ اور یہ ایصال ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچتا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا مینڈا لے کے آؤ سینگوں والا کہ جس کی آنکھوں کے گرد بھی سیاہ رنگ ہو، جس کے منہ پر سیاہ رنگ ہو، اور جس کے پاؤں بھی سیاہ ہو۔ تو ایسا مینڈا رسول پاک علیہ السلام نے منگوایا، اور منگوانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لے آؤ۔ چھری لائی گی، سرکار نے فرمایا اس کو پتھر سے تیز کر لو۔ پتھر سے تیز کیا گیا، پھر سرکار نے اس کو لٹایا، لٹا کر اس کو ذبح کیا، اور دعا کیا کی؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تیسری حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جذبہ ہے قربانی کا، لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قربانی کر سکے۔ لیکن جس ذات کو رب ذوالجلال نے تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، انہوں نے قیامت تک اس کا بھی سامان عطا فرما دیا، اور کتنا کرم کیا غلاموں پر۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مینڈے کو ذبح کیا، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضحى من امتی، کہا اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے ہر اس غلام کی طرف سے کہ اے اللہ جس کے اندر قربانی کی استطاعت نہیں، جس نے قربانی نہیں کی، اے میرے اللہ میں اپنے اس غلام کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ ہے ان کی رحمت اور یہ ہے ان کی شفقت۔ آج ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم ہر جگہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں نا، درود و سلام ہماری پہچان ہے بحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں تم نماز کے ساتھ پڑھتے ہو، اذان کے ساتھ بھی پڑھتے ہو، جمعے کے بعد بھی پڑھتے ہو، ہر وقت درود شریف پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا چلو اب تمہیں ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ حوالہ پچھلے سال میرے استاد گرامی کنز العلماء مفکر اسلام حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اعظم جلالی زیدہ شرفوں نے پہلی دفعہ پیش کیا۔ یہ السنن کبریٰ ہے، امام بہقی علیہ رحمہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام بہقی نے باب باندھا ہے، باب ہے باب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الذبیحہ، ذبح کرتے وقت رسول پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت درود و سلام پڑھنا، جانور کو ذبح کرتے وقت درود شریف پڑھنا، یہ باب قائم کیا امام بہقی نے جو بڑے عظیم محدث ہیں، اور انہوں نے پھر حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا قول نقل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذبح کے وقت تکبیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ کچھ زیادہ کر لے تو اس میں حرج نہیں۔ زیادہ کیا؟ کہتے ہیں کہ بندہ جس وقت تکبیر کہے جانور کو، ساتھ کیا کہے؟ صلی اللہ علی رسول اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جب ذبح کرے اور تکبیر پڑھے تو ساتھ نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے، اور کہے اللہ تو اپنے نبی علیہ السلام پہ درود بھیج صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ کہتے ہیں بل احبہ، یہ مجھے پسند ہے کہ بندہ ذبح کرتے وقت تکبیر کے بعد رسول پاک علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، اور جب اس وقت نہیں بلکہ ہر وقت ہی سرکار پہ درود و سلام پڑھتا رہے، ہر وقت درود و سلام پڑھے۔ اور کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے اللہ بھی
ہر حالت میں سرکار پہ درود بھیجتا ہے. اور فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر درود شریف کیا ہے کہ ایک بندے نے تکبیر کہی ساتھ درود پاک پڑھا، کہتے یہ ایمان باللہ، یہ اللہ پر ایمان ہے اور یہ عبادت ہے، اور جو یہ کرے گا اللہ کی ذات اس کو اجر عطا فرمائے گی.